حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی وہ صورت جس کو 3 بار پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ اور قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ناظرین آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ناظرین آج کا جو عمل ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سورہ مبارکہ کا عمل ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، اور جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ چھوٹی سی صورت رات کو پڑھتا ہے تو اس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس صورت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے۔ روزانہ رات کو پڑھ کر سونے والا انسان رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، کاروبار میں اور روزمرہ کے معاملات میں خوب خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس انسان پر رزق اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سورت کے بارے میں اور اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار معلوم ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کا علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے پہلے اور اصل راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو قریش بہت زیادہ ستاتے تھے۔ جسمانی اذیت کے علاوہ ہجرت مدینہ کے وقت ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں آپ کی آمد قبا میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ اس قصے کا ایک حصہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن الارس سے روایت ہوا ہے۔ یہ ایک قریشی عورت کے غلام تھے جو لوہے کی گرم سلاخوں پر ان کو لٹاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے جسم پشت کی چربی سے وہ سلاخیں بجھ جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد و نصرت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں گڑھا کھود کر ایک مسلمان فرد کو اس میں ڈال دیا جاتا، پھر لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک اس کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیر ڈالا جاتا تھا اور وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس قصے کا ذکر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے دور میں نازل ہونے والی سورت البروج میں کیا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی، مارے گئے ایندھن بھری آگ کی خندق والے جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں پر ظلم و ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ ناظرین محترم، امام ترمذی، مسلم، احمد بن حنبل، محمد بن جریر طبری اور کئی دیگر محدثین نے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کچھ کلمات اس طرح دہرا رہے ہوتے کہ ہمیں ہونٹ حرکت کرتے نظر آتے لیکن ہم بات نہ سمجھ پاتے۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی فوج کی قوت پر کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، یعنی بیرونی دشمن کا تسلط اور غلبہ، بھوک اور قحط، یا پھر موت۔ انہوں نے اپنی قوم کے مشورے سے موت کو منتخب کیا، جس پر ان کے 70,000 آدمی 3 روز میں موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ تم جو مجھے ہونٹ ہلاتے دیکھتے ہو، میں اسی واقعے کو یاد کر کے اللہ سے یوں دعا کرتا ہوں، اللہم بک اقاتل و بک اصاول ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ، میں تو تیری مدد اور توفیق سے ہی دشمن سے لڑتا ہوں، اور برائی سے بچ کر نیک کام کر لینا اللہ ہی سے وابستگی اور اس کی توفیق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا
جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے ساتھ ایک ذہین اور علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اپنا علم یعنی جادو اسے سکھا سکوں۔ اس پر بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا، اور جب اس لڑکے نے اس کے پاس جانا شروع کیا تو راستے میں ایک عیسائی عبادت گاہ میں ایک راہب تھا۔ ان عبادت گاہوں والے اس وقت کے مسلمان تھے، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آ گئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ ناظرین، ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا اور بالآخر راہب نے یہ کہہ کر اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا اور دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اس کو مارتا اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی بتا دیتا کہ یہ تو میرے پاس بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر مارنے لگے تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے پٹائی کا ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا کہ ان کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر پتھر سے درندے کو مار دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ ناظرین، وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کی بیماری کا علاج بھی کر دیتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہمنشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ ناظرین، لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، اور نتیجے میں وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔ وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میں نے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ نے، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اب بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے کو بھی شفا دینے لگ گیا ہے، اور ایسا کیسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا ہی نہیں دیتا، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا تو اس سے کہا گیا، تو اپنے اس دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا تو پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اور اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اور پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اور اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے ہی نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کارندے گر گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے واپس بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔
बादशाह ने फिर उस लड़के को अपने कुछ दीगर लोगों के हवाले करके कहा, अगर ये अपने दीन से ना फिरे तो इसे एक छोटी कश्ती में ले जाकर समंदर के दरमियान में फेंक देना। बादशाह के साथी उस लड़के को ले गए तो उस लड़के ने फिर दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। फिर वो कश्ती बादशाह के उन कारंदों समेत उलट गई और वो सारे के सारे गर्क हो गए और वो लड़का फिर चलते हुए बादशाह की तरफ वापस आ गया। बादशाह ने उस लड़के से फिर पूछा कि तेरे साथियों का क्या हुआ? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे भी बचा लिया है। फिर उस लड़के ने बादशाह से कहा, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक कि तू इस तरह ना कर जिस तरह के मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने पूछा, वो क्या? तो उस लड़के ने कहा कि सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर को पकड़ो और फिर उस तीर को कमान के हल्ला में रख कर ये कहो, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर मुझे तीर मारो। अगर तुम इस तरह करो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। नाजरीन, ये सुनकर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया और उस लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया और फिर उसके तरकश में से एक तीर लिया, फिर उस तीर को कमान में रखकर कहा कि उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर उस लड़के को मारा तो वो तीर उस लड़के के कनपटी में जा घुसा। लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गया। इस पर सब लोगों ने बैक आवाज़ कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को इस बात की खबर दी गई और उससे कहा गया कि तुझे जिस बात का डर था अब वही बात आन पहुंची है कि सब लोग लड़के के रब यानी अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। तो फिर बादशाह ने गलियों के धानों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। खंदकें खोदी गईं तो इन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने दीन से फिर जाएगा तो मैं उसके छोड़ दूंगा और जो अपने कदीम दीन पर वापस नहीं आएगा तो मैं उसको इस आग की खंदक में डलवा दूंगा। चुनाचे तेज़ी के साथ मुसलमानों को दहकती हुई आग में धकेल दिया गया। इसी दौरान एक औरत आई और उसके साथ एक दूध पीता बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो उसके बच्चे ने कहा कि ए अम्मी, सब्र कर, क्योंकि तू हक पर है। इस नौजवान को शहादत के बाद दफन किया गया। कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में उसकी कब्र कुशाई की गई तो उसकी उंगली कनपटी की उसी जगह पर रखी थी जहाँ उसे तीर लगा था। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अगर आप कभी इस ईमान अफरोज़ वाक़े पर ईमान ताज़ा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। तो नाजरीन, आपने इन वाक़यात से मुलाहिज़ा किया कि अल्लाह के नेक और बुरगुज़ीदा लोगों ने काफिरों को मुसलमान बनाने और दीन हक़ पर कायम रहने के लिए कैसी कैसी मुसीबतें और तकालीफ़ उठाईं, तब जाकर ईमान की दौलत हम तक पहुँच पाई है। यकीनन अगर अल्लाह चाहता तो वो इन कुर्बानियों के बग़ैर ही अपनी मखलूक को हिदायत दे देता, लेकिन क्योंकि ये दुनिया असबाब पर कायम है और हमें अच्छाई और बुराई में से किसी एक चीज़ को मुंतखब करने का इख्तियार दिया गया है, लिहाजा हमेशा अपने हर मामले में अल्लाह से मदद और नुसरत तलब करनी चाहिए और उसी के सामने अपनी हर फरियाद पेश करनी चाहिए। तो नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम जो कुरानी सूरत आपको बताने वाले हैं वो इंतहाई ताकतवर और बेहतरीन सूरह मुबारका है। अगर आप रोज़ाना रात को ये सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर संवर जाएगी और आपकी नस्लों तक के लिए ये सूरत आसानियाँ पैदा करने की सिफारिश करेगी, क्योंकि ये सूरत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत लाडली सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इस सूरत की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। तो वो कुरान पाक की बहुत ही लाडली और प्यारी सूरत सूरतुल मुल्क है। और सूरतुल मुल्क की फ़जीलत जामे तिरमिज़ी में इस तरह से बयान फरमाई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की एक सूरत है जिसकी 30 आयत हैं, वो इंसान की उस वक्त तक सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए, और वो सूरत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और नाज़रीन कराम, एक और हदीस में हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जो शख्स सूरतुल मुल्क हर रात को पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे अज़ाब क़ब्र को रोक लेगा। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ज़माने में इसे माने यानी रोकने वाली कहा जाता था, और ये कुरान की ऐसी सूरत है जो इसे हर रात पढ़ ले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा अमल करता है। नाज़रीन मोहतरम, इस सूरत की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरक़ात हैं। नमाज इशा के बाद जो बंदा रात को सोते वक्त इस सूरत की सिर्फ 3 मरतबा तिलावत कर लिया करे तो फरमाया गया है कि ऐसे इंसान को ना तो कब्र की मिट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े,
اور روز محشر یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالی سے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنے گی۔ لہٰذا ہر روز رات کے وقت اس صورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی دلی خواہشات کو پورا فرماتا ہے، اس کی تنگ دستیوں سے نجات فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات ختم فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں اور روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے، اس کے ہر مشکل سے مشکل کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔